ask Allah subhanahu wa ta'ala with sincerity, اور رات کو 1/3 آخری جو حصہ ہے نا اس میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں and Allah will take you out of the situation. اچھا اب لونلی نیس میں اگر تو آپ نے اپنے برین کو میسج دیا ہوا ہے کہ تو نے موبائل پکڑنا اور یہی چیز کھولنی ہے تو پھر وہی ہیبٹ ہے. لیکن اس کے کاؤنٹر ہیبٹ کہ آپ لونلی نیس میں مصلی بچھاتے ہو, آپ نے عادت بنا لی کہ میں نے سونے سے پہلے 2 نفل پڑھنے, عادت بنا لی. آپ نے عادت بنا لی میں نے وضو کرنا ہے, آپ نے عادت بنا لی میں نے سورہ ملک سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سونا, جو مرضی ہو جائے. کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو روزانہ برائی دیکھتا ہے اور روزانہ ماسٹربیٹ یا ہفتے میں 2 دفعہ کر رہا ہے, وہ اگر ایڈکٹ ہے تو کیا جو مہینے میں 1 دفعہ دیکھتا ہے اور یہ برا کام کر رہا ہے, کیا وہ ایڈکٹ ہے یا نہیں ہے؟ کہتا ہوں کہ اگر آپ میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے, اگر آپ میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے تو جب 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی نا تو آپ کا گناہوں سے بچنا امپاسبل ہے. ایک موبائل اور ایک تنہائی. اللہ نے سائیکولوجیکل امیون سسٹم جو ہیومن بینگ کو دیا ہے نا, وہ اٹس اے گفٹ. کبھی ہم موٹیویشن کو سائنٹیفک اینگل سے پڑھیں نا, اٹس اے گفٹ, اور یہ دیا ہے اللہ نے, ہر انسان کو دیا. جیسے فزیکل امیونٹی ہے, وائٹ بلڈ سیلز ہیں برو, اس طرح سائیکولوجیکل امیونٹی. جیسے اگر کوئی بندہ موبائل دیکھ رہا ہے نا, یہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انفلوئنس نہیں ہو رہا اس چیز سے, رائٹ. انوائرمنٹ بڑا انفلوئنس کرتی ہے. اس لیے امام مجاہد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس ایسا دوست ہے, تمہارا ایسا دوست ہے جس کی پریزنس میں تم غلط بات کہنے اور غلط کام کرنے سے شرماتے ہو, تو اس دوست کا اگر تمہیں کوئی اور فائدہ نہیں بھی ہے, یہ فائدہ مور دین انف ہے. اس کا دیکھیں پریکٹیکل, اب کوئی پوچھ سکتا ہے ہاؤ ٹو ورک آن مائی ایمان, تو میں نے اسی لیے اسٹارٹ ہی قرآن سے کیا, کیونکہ برو قرآن کے اثرات ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھے. اس کی ریگولر تلاوت, ابھی ٹرانسلیشن پہ میں نہیں جا رہا, جی میں صرف ابھی تلاوت کی ابو سعد بھائی بات کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے نوجوان میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس لت کو اس طرح چھوڑا کہ مسجد میں نماز جب پڑھتے تھے تو کچھ دیر بیٹھ کے مسجد میں ہی تلاوت قرآن کی کرنی شروع انہوں نے کی, اور اس کا جو روحانیت ظاہر ہے. دیکھیں برو قرآن اللہ کا کلام, وہ پہاڑوں کو نرم کر دے رہا ہے, برکت ہے ماشاءاللہ, برکت ہے اس کی. تو یہ بڑا پریکٹیکل ایک سلوشن ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قرآن کے ساتھ رابطہ نہ جوڑنا پڑے. جیسے قرآن میں آتا نا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سب سے پہلا جو سلوشن میں پریزنٹ کروں گا نا, آسک اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ سے سوال کریں, اللہ سے مدد حاصل کریں. بیکاز اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ, کون ہے جو تمہیں سے نکالے گا؟ اللہ ہی ہے نا, جس نے یوسف کو بھی نکالا کنویں سے. تمہیں کنویں میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہو, ask اللہ سبحانہ وتعالی with sincerity, اور رات کو 1/3 آخری جو حصہ ہے نا اس میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں and Allah will take you out of the situation. اچھا اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں نا. دیکھیں کئی بندے نا شاید جانتے ہی نہیں ہے یا بھول جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ کوئی بھی نیگیٹو ان کی ہیبٹ ہے یا کوئی ایڈکشن ہے, کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, میں صبر نہیں ہے میرے اندر, میں بے صبرا ہوں, یا کوئی بھی ایڈکشن ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الصبر بالتصبر. علم سیکھنے سے آتا ہے, حلم فوربیرنس بردباری ایکسپیرینس اور پریکٹس کرنے سے آتی ہے, اور صبر بھی پریکٹس اور ایکسپیرینس کرنے سے آتا ہے. اچھا کوئی بندہ ہے ہم میں سے جو یہ کہے کہ جی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ علم سیکھنے سے آتا ہے. اٹس آبویس جو بندہ ایک پرٹیکولر فیلڈ میں یا کسی چیز کے بارے میں جاہل ہے وہ سیکھے گا تو جان جائے گا. کسی نے فورن لینگویج سیکھنی ہے, گرافک ڈیزائننگ سیکھنی ہے وغیرہ, آج سمجھ میں نہیں آ رہی, ہفتے بعد آ جائے گی, مہینے بعد آ جائے گی, 6 مہینے بعد آ جائے گی. کوئی بچہ اگر اپنے پیرنٹس کے پاس جاتا ہے کہ نہیں بابا آئی ایم ویری لیزی, میں بالکل نہیں پڑھ پا رہا, میں اسکول نہیں جاؤں گا, تو بابا یہ تو نہیں کہتے بیٹا بہت اچھا آئیڈیا, آپ گھر میں ہی بیٹھو, یہ تو نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا آپ جاؤ, انشاءاللہ اگر آج آپ کو میتھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہفتے بعد آ جائے گی, رائٹ. یعنی وی نو ویری ویل کہ علم سیکھنے سے آ جاتا ہے. سملرلی اللہ کے نبی نے کیا بتایا, اتنے زبردست ٹیچر ہیں, ہی از دا بیسٹ آف ٹیچرز. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے امتیو, جیسے تمہیں کوئی شک نہیں ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے, اسی طرح صبر بھی سیکھنے سے ایکسپیرینس کرنے سے آ جائے گا. اور جس مہینے میں اب ہم ہیں, رمضان کا مہینہ, ایٹ لیسٹ بندہ چاہے وہ ایڈکٹیڈ ہے, بیڈ ہیبٹ ہے, ایٹ لیسٹ 10 سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے, کہیں کے ممالک میں تو 20 آورس جو ہے وہ لوگ دے آر بینگ پیشنٹ, رائٹ. اور وہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, حلال چھوڑ دیتے ہیں, کھانا پینا حلال ہے پیچھے ہٹ گیا, رائٹ.
ہیونگ فزیکل انٹیمیسی ود یور اسپاؤس حلال ہے, لیکن اس ڈیوریشن کے لیے جو ہے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ اے میرے امتیو, جیسے تم 30 days صبر کرتے ہو اور تم اپنی اس ہیبٹ کو, بری عادت کو بریک کرتے ہو, انشاءاللہ اگر تم نے یہ ہیبٹ ڈیولپ کر لی تو باقی 11 مہینے بھی تم بچ جاؤ گے. اور آج کل جو بھی ہیومن سائیکالوجی ہے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں کوئی بھی بندے نے بیہیویئر ڈیولپ کرنا ہے نا, لیٹس سے یو نو اے پرسن سیز جی آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو اسموکنگ, الکوہول, پورن, XYZ جو بھی ہو سکتی, اٹس ایکچولی اے ریپیٹڈ بیہیویئر. کوئی بندہ ایسے نہیں کہتا کہ فار ایگزامپل اگر ایک بندے نے ابھی پہلی دفعہ اسموک کیا ہے, یار آئی ایم ایڈکٹیڈ ٹو اسموکنگ, کوئی بھی نہیں کہتا. ڈاؤن دا لائن اگر وہ اسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ہے, آہستہ آہستہ اس کی کریونگ ہوگی اور پھر آہستہ وہ پھر یہ کہے گا کہ ناؤ آئی ایم ایڈکٹیڈ, میں سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا. سعد بھائی ایک نوجوان کی سٹوری ایڈ کر دوں, یہ بھول نہ جائے مجھے پوائنٹ. یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ تھا ایکچولی, جو آپ نے کہا نا کہ ہیبٹ کیسے بنتی ہے. تو اٹس ویری سمپل برو, کہ سائنس, بیسک سائنس یہ کہتی ہے یور مائنڈ از پلاسٹک, یور برین از پلاسٹک. آپ نے ایک ہیبٹ بنائی ہے, وہ چینج بھی ہو سکتی ہے, اس کی کاؤنٹر ہیبٹ بھی آ سکتی ہے, نیورونز کے کنیکشنز, نیورو پلاسٹسٹی اسی کو تو بولتے ہیں, نیورو پلاسٹسٹی. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں شروع کا ٹائم مشکل ہوگا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جیسے آپ جم جائیں گے شروع میں تو کھلیاں پڑیں گی, بہت ڈیفیکلٹی ہوگی, لیکن یو موٹیویٹ یور سیلف, یو بک اپ. آپ کسی کو کہیں گے نہیں یار مجھے لے جانا ہے, بعد میں پھر مزہ آنے لگے گا, بعد میں عادت بن جائے گی. تو ایک نوجوان نے مجھے خود بتایا کہ علی بھائی میں نے اپنی ہیبٹس چھوٹی چھوٹی چینج کی. مثال کے طور پہ رات کو میں نے قسم کھا لی سورہ ملک میں نے پڑھی, جو مرضی ہو جائے, میں سفر میں ہوں, کہیں جا رہا ہوں, اس کی ٹریولنگ بھی بہت تھی. اب لونلینس از اے ہیوج ٹریگر, اکیلا پن, اسپیشلی جو ان میرڈ بندہ ہے, ٹھیک ہے نا, میرڈ تو چلو کوئی کال شال کر لیتا ہے وائف کو, ان میرڈ کے لیے لونلینس از اے ہیوج ٹریگر. اب لونلینس میں اگر تو آپ نے اپنے برین کو میسج دیا ہوا ہے کہ تو نے موبائل پکڑنا ہے اور یہی چیز کھولنی ہے, تو پھر وہی ہیبٹ ہے. لیکن اس کے کاؤنٹر ہیبٹ کہ آپ لونلینس میں مصلی بچھاتے ہو, آپ نے عادت بنا لی کہ میں نے سونے سے پہلے 2 نفل پڑھنے ہیں, عادت بنا لی. آپ نے عادت بنا لی میں نے وضو کرنا ہے, آپ نے عادت بنا لی میں نے سورہ ملک سورہ سجدہ پڑھے بغیر نہیں سونا, جو مرضی ہو جائے. آپ نے عادت بنا لی میں نے کوئی لیکچر. یقین کریں, دیکھیں اللہ کی مدد تو ایک الگ ٹاپک ہے, ایمان تو الگ ٹاپک ہے, ایمانی جو طاقت ہے. سائنس کہہ رہی ہے آپ کا ہاتھ اسی پہ جائے گا, سورہ ملک ہی کھلے گی. صحیح بات ہے, وہی ہے نا. مثال کے طور پہ لیٹس سے یو وانٹ ٹو بیکم اے بیٹر پرسن, لیکن موبائل آپ کے سامنے ہے, آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں دوبارہ اس چیز کی طرف جاؤں, آپ کا ہاتھ بڑھے گا. آپ نے جیسے وہ غلط ہیبٹ جو پہلے بنائی لی ہوئی تھی نا, اب آپ اچھی ہیبٹ بناؤ, اپنے ہاتھ کو اس وقت روکنے کی کوشش کرو. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ کو تھوڑا سا ڈسگرنٹل فیل ہوگا کہ یار مجھ سے نہیں ہو پا رہا. اگر آپ لیٹس سے اس وقت سکسیزفل ہو گئے الحمدللہ, رائٹ, پھر ہو سکتا ہے کہ اگلے دن یا کچھ گھنٹوں بعد دوبارہ وہ ارج جو ہے آتی ہے, آپ اگر پھر روک لو گے تو دیٹس ہاؤ. یہ جب کیو آتے ہیں نا, بار بار کیوز آتے ہیں, ان کو جب آپ روکتے ہو پھر انشاءاللہ الرحمن جیسے آپ نے بتایا نا, تب آٹومیٹکلی آپ کی جو عادات ہیں وہ اچھائی کی طرف جائیں گے. یو ول اوپن قرآن. اور اس کے ساتھ دیکھیں فار ایگزامپل جیسے آپ نے جم کی بات کی, اگر ایک بندہ کنسسٹنٹلی 6 مہینے جم جاتا ہے, آٹومیٹکلی ریزلٹس نظر آئیں گے, پازیٹیو ریزلٹس نظر, اور اس کو ڈپریشن ہوگی اگر نہیں جائے گا, اس کو برا فیل. اسی طرح یہ بندہ دیکھے گا کہ یار 2 مہینے الحمدللہ میں اس طرف نہیں گیا, میرا فوکس بڑا اچھا ہو گیا ہے, میں الحمدللہ میں اپنے کام ٹاسک بڑے اچھے طریقے سے کر پا رہا ہوں, اس کو اچھا فیل ہوگا. اس کا خود دل نہیں کہے گا کہ میں دوبارہ واپس اس نے کمپیریزن کر لیا. اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو روزانہ برائی دیکھتا ہے, روزانہ ماسٹربیٹ یا ہفتے میں 2 دفعہ کر رہا ہے, وہ اگر ایڈکٹ ہے تو کیا جو مہینے میں 1 دفعہ دیکھتا ہے اور یہ برا کام کر رہا ہے, کیا وہ ایڈکٹ ہے یا نہیں ہے؟ صحیح. فار ایگزامپل میں ایک مثال دوں, ایک بندہ دن میں 2 ڈبیاں ختم کرتا ہے سگریٹ کی, صحیح, اور ایک بندہ دن میں 1 سگریٹ پیتا ہے, کیا وہ ایڈکٹ ہے یا یہ ایڈکٹ ہے؟ تو دا آنسر از دونوں ایڈکٹ ہیں, دونوں ایڈکٹ ہیں. بالکل صحیح. وہ زیادہ سبسٹینس ابیوز کا ایڈکٹ ہے, آپ ایڈکٹ ہیں بٹ آپ کم کنزمپشن کے ایڈکٹ ہیں. سو ڈونٹ ٹیل یور سیلف کہ نہیں میں مہینے میں 1 دفعہ دیکھ لیتا ہوں یا 2 مہینے میں 1 دفعہ. یو آر این ایڈکٹ. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از, جس سے میں بات کی نا, ایلیمینیٹ ٹریگرز. کوئی بھی چیز جو آپ کو ٹریگر کرتی ہے نا, فار ایگزامپل آپ کو جیسے وہ والی بال کا میچ کس نے بتایا تھا, آپ نے والی بال کا میچ دیکھنا,
کوئی ڈرامہ لگا ہوا ہے فیمیل سامنے آنا, یا چیٹنگ از اے بگ, یا چیٹنگ, یا ایون انسٹاگرام پہ سرچ بٹن میں جا کے رینڈم ویڈیوز اسکرول کرنا, دیٹ از اے بگ ٹریگر. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بازار میں جانا تو اپنی نظروں کی حفاظت نہ کرنا. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو ریئلائز, آپ کے پاسٹ پیٹرنس دیکھیں کہ میں کب مجھے ٹریگر ہوا تھا. اچھا ہاں وہ ٹی وی دیکھے ہوا تھا, مجھے خاتون اچھی لگی تھی اور میں نے فوراً سے کہا کہ لیٹس گو ٹو مائی بیڈ روم اور یہ کام کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. واٹ آر یور ٹریگرز. یہ کسی خاتون کا آپ کو جب میسج آتا ہے یا وائس نوٹ آتا ہے یا XYZ آتا ہے, آپ کو اس کو ایلیمینیٹ یور ٹریگرز اینڈ ٹرن دیم انٹو پازیٹیو کوالٹیز. بالکل صحیح. یہ جو آپ نے جیسے مینشن کیا نا کہ صرف نیگیٹو ہیبٹس کو ختم کرنا از ناٹ اے سولوشن. ٹرننگ دوز نیگیٹو ہیبٹس انٹو پازیٹیو ونز از دا سولوشن. کیونکہ ایک بھائی تھے وہ اس میں بہت برے پھنسے تھے برو, بہت برے. اچھا ان کو نا جو ہم نے ٹپ دی نا, یعنی وہ کی کہ آپ اپنا بزنس لانچ کریں, انہوں نے ہی واز این انٹرپرینور, انہوں نے اپنا ایک نیا برانڈ لانچ کیا, پرانا خراب ہو گیا تھا, وہ ہی واز فری. تو فری ٹائم از اگین ون آف دا ٹریگرز. انہوں نے جب وہ لانچ کیا وہ اتنے بزی ہو گئے, کہتے ہیں میں صبح فجر کے بعد نکلتا تھا اور مغرب کے ٹائم ٹوٹ کے گھر آتا تھا, کھانا کھا کے بیوی بچے باتیں سو جاتا تھا. میرے ہمت کہتے ہیں بالکل صحیح. آفٹر 6 months آئی ریئلائز کہ یار پچھلے 6 مہینے سے میں نے وہ گن دیکھا ہی نہیں ہے, نکل گئے وہ چیز سے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ریئلائز کہ اپنے آپ کو بزی کرنا ہے ان سم تھنگ پازیٹیو. اور دوسری چیز یہ بھی کہ پریکٹیکل ٹینجیبل اچیویبل گولز اپنے آپ کو دینا. رمضان کا مہینہ ہے, لیٹس سے آپ کہیں یار میں نے نا رمضان کے مہینے میں نہیں دیکھنا, جو مرضی ہو جائے. کیونکہ دیکھیے میں ایک سینٹینس اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے, تو جب دو چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی نا تو آپ کا گناہوں سے بچنا امپاسبل ہے. ایک موبائل اور ایک تنہائی. اگر آپ میں اللہ کا تقویٰ نہیں ہے تو دو چیزیں اگر اکٹھی ہو گئیں تو آپ کا گناہ سے بچنا انیویٹیبل ہے. تنہائی اور موبائل فون. تو اگر تقویٰ نہیں ہے تو کیا کریں, یا تنہائی میں جائیں تو فون پاس نہ ہو, یا اگر فون پاس ہے تو تنہائی میں نہ جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں. تو اور الٹیمیٹ سولوشن کیا ہے, اللہ کا تقویٰ اسٹیبلش کرنا. برو اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں جو اگلا میرا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں سم ٹائمز دا برین ڈسیوز یو انٹو بلیونگ دیٹ یو آر این ایڈکٹ. یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. میں اکثر نوجوانوں سے ایک سوال کرتا ہوں جو آتے ہیں نا اور کہتے ہیں ایڈکشن ہے اس چیز کی. میں ان سے کہتا ہوں ایک بات آنیسٹلی بتاؤ, مجھے سوچ کر بتانا ہے. یو ہیو ٹو پونڈر اوور اٹ کہ جاب کرتے ہیں ظاہر ہے وہ, اگر تمہاری کمپنی آج آفر کرے کہ 5 لاکھ تمہاری سیلری کر دیں گے پر منتھ, یہ چیز چھوڑ دو, سچ بتاؤ کہ ایفرٹ کرو گے کہ نہیں کرو گے. یعنی ول یو ناٹ ٹرائی یور بیسٹ. چھوٹے گی نہیں چھوٹے گی الگ بات ہے, ول یو ناٹ ٹرائی یور بیسٹ. جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ توبہ اصل میں کس کی قبول ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نام کی غالباً آیا ہے کہ جو اصلاح بھی کرتا ہے. اصلاح کرنا از ویری, دیکھیں اگر کچھ چیزیں چھوٹ ہی نہ سکتی تو پھر قرآن میں اصلاح کا ورڈ کیوں, کہ توبہ بھی کرتا ہے اور اصلاح کی بھی کوشش کرتا ہے. دیٹ از دی ٹرو توبہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سچ بتاؤ, کیا ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا دو گے, کیا اپنی پوری جان نہیں لگا دو گے, کیا اپنے سارے ٹروپس جمع نہیں کر لو گے, اپنی ساری اسٹرانگ سائیکالوجی ایک دم نہیں لے آؤ گے, اپنا سارا اندر کا مسکولینٹی اور وہ مرد باہر نہیں لے آؤ گے کہ میں نے بچنا ہے. تو وہ بڑا سوچ کے کہتے ہیں کہ ہاں واقعی اگر اتنی بڑی موٹیویشن ہے. دیکھیں موٹیویشن از اے گریٹ تھنگ. پورا یہ سبجیکٹ ہے موٹیویشن, سائیکالوجی میں پورا ایک سبجیکٹ ہے, پازیٹیو سائیکالوجی میں اسپیشلی. اللہ نے سائیکولوجیکل امیون سسٹم جو ہیومن بینگ کو دیا نا وہ اٹس اے گفٹ. کبھی ہم موٹیویشن کو سائنٹیفک اینگل سے پڑھیں نا, اٹس اے گفٹ. اور یہ دیا ہے اللہ نے, ہر انسان کو دیا. جیسے فزیکل امیونٹی ہے, وائٹ بلڈ سیلز ہیں برو, اس طرح سائیکولوجیکل امیونٹی ہمارے اندر پورا سسٹم ہے. یہ جو اپنا نروس سسٹم کو اگر آپ پیریفرل نروس سسٹم کو آپ اسٹڈی کریں, اس میں سومیٹک اور سمپتھیٹک پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم, ہاؤ اٹ ورکس, اٹس یور سائیکولوجیکل امیونٹی. میں نہیں مانتا, دیکھیں ایڈکشن اپنی جگہ درست ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن میں نہیں مانتا کہ ایک بندے کے پاس موٹیویشن بہت اسٹرانگ ہو اور وہ مقابلہ نہ کر سکے. تو یہ جو ابو سعد بھائی نے بات کی نا, سم ٹائمز ایمان از سو ڈاؤن, یقین اتنا کم ہے, آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ بچ کر ملے گا کیا. یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو یقین ہی نہیں کہ اگر میں اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہوں, اگر میں کسی کو چیٹ کرتے کرتے نہیں میسج کرتا, روک لیتا ہوں اپنے آپ کو, جیسے اللہ نے کہا نا کہ ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, جو کھڑا ہونے سے ڈر گیا اپنے رب کے سامنے
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. آپ کو یقین ہی نہیں کہ میں اگر بچ جاؤں گا, اللہ سے ڈر جاؤں گا, تو مجھے ملے گا کیا ریٹرن میں. ایک تو تھنک اباؤٹ دا حوریز, جو حوریں ہیں, دنیا کی عورت کچھ بھی نہیں. یہ اپنے پیار میں کیا حوری, یہ ایک سلینگ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مائی حوریز کہتے ہیں, مائی حوریز. یا تو تھنک اباؤٹ دا حورز, ماشاءاللہ, کہ مقابلہ ہی نہیں عورت کے, ادھر کی جو عورت ہے نا اس کی بیوٹی سے. ایک تو وہ, پھر آپ کو جو غنا دے گا اللہ, رچنس آف دا ہارٹ, پھر جو کانفیڈنس آپ کو ملے گا, پھر اس کے بدلے جو رزق میں برکت آپ کو ملے گی. زنا آنکھوں کا اینڈ ادر زنا, اللہ معاف کر, اٹ ول ڈسٹرائے یو. الٹیمیٹلی جو اللہ کا پلیئر جو ملے گا برو, سب سے بڑی بات جو اللہ کا پلیئر ہے. اچھا جو آپ نے مثال بڑی کمال کی مثال دی کہ اچھا امیجن جاب والی بات, اور میں تو اوپر لے جاتا ہوں. ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے یہ پتر, اور باپ بڑا ریچ ہے, اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا اس نشے میں پھنسا ہوا ہے, میں تجھے 10 لاکھ دوں گا, تجھے گاڑی دوں گا, تجھے بنگلہ دوں گا, تجھے ہر مہینے باہر کے ٹرپس کرواؤں گا, سب کام کروں گا, اس شرط پہ کہ تو نے اس ایڈکشن کو چھوڑ دیا. اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب تو کام یہ نہیں کرے گا. اگر تو نے کر دیا تو پھر میری سپورٹ 1% کی بھی نہیں ہے تیرے ساتھ, اور پھر بھول جائیں گے تجھے, اور پھر یو ہیو ٹو اسٹرگل, یو ہیو ٹو ارن منی, یو ہیو ٹو گیٹ میریڈ یور سیلف, اور پھر ساری لائف تو نے اپنے خود سے گزارنی ہوگی. جسٹ امیجن یہ کتنا, یہ موٹیویشن بڑی اسٹرانگ ہے, بڑا کلیئر ہے. آپ ایکچولی یہ ساری بات نا کریڈٹ کی کر رہے ہو نا, یہ تو آن ہینڈ ہے نا, موبائل تو آن ہینڈ ہے رائٹ, یہ تو آپ کو انسٹنٹ جو ہے پلیجر مل رہا ہے. تو وہی بات آتی ہے کہ بندہ نا یقین کر لے, ایمان کو بڑھائے. دیکھیں برو, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ایک ریزن تھی, ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں نا اپنی موت یاد رہے. دیز آر سرٹن بیریئرس, کہ بندہ جو ہے نا ایٹ لیسٹ دیکھے کہ یار میں نے ہمیشہ زندہ نہیں رہنا ہے, میں نے مرنا بھی ہے. اور ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا ہے, جنت و جہنم دیکھی ہے, اگر تمہیں پتہ چل جائے جو میں نے دیکھا ہے تو تم جو ہے ہنسنا چھوڑ دو, تم وادیوں میں چلے جاؤ, اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ. میننگ دیز آر دی ریالٹیز. یہ ریمائنڈر, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان اونچا اور الایمان یزید و ینقص, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اور اللہ کے نبی نے خود ہی فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم. ایمان اسی طرح سے پرانا کمزور ہو جاتا ہے جس طرح سے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے. تو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو ان یجدد الایمان فی قلوبکم, کہ اللہ میرے ایمان کی تجدید کر. تو یہ اس کے لیے پریکٹیکل ایفرٹس. اچھا یہ بھی دعا ہے نا, اللہم انی اسألک الایمان لا یرتد ونعیما لا ینفد, کہ اللہ میں آپ سے ایسا ایمان کا سوال کرتا ہوں جو پرانا نہ ہو کبھی, وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے. اور دیکھیں ایمان کم کیوں ہوتا ہے, الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ, کہ ایمان بڑھتا کیسے ہے جب آپ اطاعت کرتے ہیں. وہی بات آتی ہے نا کہ جب آپ اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرتے رہتے ہیں الحمدللہ, یو ول فیل پلیجرڈ الحمدللہ. اور آئی تھنک ایک اور ٹپ بھی جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کی ہے شیخ, ایمان کے ساتھ ساتھ نا, اور اپنے آپ کو ٹینجیبل پریکٹیکل گولز, اور جیسے آپ نے باتیں کی ان کے ساتھ ساتھ, اچھا گولز میں آپ یہ رکھیں کہ تھوڑا سا نا جیسے آپ نے کہا مائنڈ سے کھیلیں, مائنڈ سے بھی کھیلیں. یار میں رمضان میں نہیں کروں گا, پھر دیکھی جائے گی. جب رمضان گزر جائے نا, اب کہیں میں نے 20 دن صبر کیا ہے, میں اب 30 دن صبر کروں گا, پھر 30 دن اور لگ جائیں. سو پلے ود گولز. دوستوں کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے برو اس کے ساتھ. وہ جو پارٹنر ہے نا شیخ, وہ پتہ کیا ہے, یہ ویسے نا جو پورن ایڈکشن ایکسپرٹس ہیں نا وہی کہتے ہیں سیٹ اپ این اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر. آپ کا بڑا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کا فرینڈ ہو سکتا ہے, جس سے آپ یہ راز شیئر کرو اور وہ کسی کو ایکسپوز نہ کرے. وہ آپ سے روزانہ پوچھے آج تو نہیں گئے, اکیلے تو نہیں زیادہ بیٹھ رہے ہو, فری ٹائم میں کیا کیا, جم کیوں نہیں جا رہے ہو. اور جب آپ ریلیپس کریں تو پھر وہ آپ کا انالیسس کرے کہ آپ کیا پیٹرنز استعمال کرتے ہیں کہ آپ ریلیپس کر جاتے ہیں. سو وہ اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر کا ہونا از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ کو دیکھیں کبھی کبھی نا صرف انسان اتنے زیادہ ایڈکٹ ہوتا ہے, کبھی کبھی ایمان کا بھی وہ لیول ہوتا ہے کہ خود نہیں نکل پا رہا ہوتا, اس کو ایکسٹرنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اچھا میں آپ کو بات بتاؤں برو, دیکھیں the kind of environment you have exposed yourself into, جیسے اگر کوئی بندہ موبائل دیکھ رہا ہے نا, یہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انفلوئنس نہیں ہو رہا اس چیز سے, رائٹ. انوائرمنٹ بڑا انفلوئنس کرتی ہے. اس لیے امام مجاہد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہارے پاس ایسا دوست ہے, تمہارا ایسا دوست ہے جس کی پریزنس میں تم غلط بات
کہنے اور غلط کام کرنے سے شرماتے ہو تو اس دوست کا اگر تمہیں کوئی اور فائدہ نہیں بھی ہے یہ فائدہ مور دین انف ہے. اور یہ ڈینش ایکسپرٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا افیکٹ ڈالتی ہے اچھا انوائرمنٹ ہو یا برا انوائرمنٹ ہو. وہ کہتے ہیں کہ دو بندوں کی نا آپس میں کنورسیشن ہوئی اور انہوں نے دونوں بندوں کو نا کچھ وہ جو لگاتے ہیں یار ان کو سینسرز جو لگاتے ہیں رائٹ ان کے مسلز موومنٹ دیکھنے کے لیے. کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ میٹنگ ہوئی ان کی بات چیت ہوئی تو دیکھا یہ گیا کہ ان میں سے ایک بندہ جو ہے جو ایکچولی میں سبجیکٹ تھا جس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ جو ایکسپرٹ تھا یا جو ڈاکٹر جو سے بات کر رہا تھا اتنا اس نے انفلوئنس کیا کہ دا وے دیٹ پرسن واز ٹاکنگ اس کے بھی ان نوئنگلی اس کی بھی جو فیس کے مسلز ہیں نا وہ ویسے شیپ ہو رہے تھے اور وہ فزیکلی نہیں ٹینجیبل طریقے سے نہیں دیکھے جا سکتے تھے. البتہ ان سینسرز نے بتایا تھا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی میٹنگ بھی دیکھیں وہ بندے کو کتنا انفلوئنس کر رہی ہے. میرر نیورونز ہیں نا ہمارے برین میں کاپی ایوری تھنگ. سو اسی لیے اچھے دوست کا ہونا بہت ضروری ہے. المرء علی دین خلیلہ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ بہت زبردست میں سمجھتا ہوں بہت زبردست اینٹیڈوٹ. یعنی ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے تو ہر شخص یہ دیکھے ہمارے نبی نے یہ جو ہے نصیحت کی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس کے ساتھ دوستی بنا رہا ہے. نہیں یعنی ناٹ ایوری ون یو ہینگ اراؤنڈ ود از یور فرینڈ رائٹ. دوست وہی ہے جو آپ کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے.